اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اس کی کتاب کو مانو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی اس کی سنتوں پر عمل کرو، اور حکم والوں کی اطاعت کرو یعنی اس چیز میں جو اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کے فرمان کے خلاف اگر ان کا کوئی حکم ہو تو اطاعت نہ کرو، کیونکہ ایسے وقت میں علماء یا عمرہ کی ماننا حرام ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف حکم دے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ کسی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف جائز نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے بارے میں جھگڑا پڑے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا فیصلہ کرو، جو اس میں ہو وہ قبول کرو۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ کتاب و سنت جو حکم دے اور جس مسئلہ کی صحت کی شہادت دے وہی حق ہے، اور باقی سب تو باطل ہے۔ قرآن فرماتا ہے حق کے بعد جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس لیے یہاں حکم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو جس مسئلہ کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی جس مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو اور جس میں تمہاری جدا جدا رائے ہو، اس سب کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا کرو، جو اس میں ہے اسے مان لیا کرو۔ یہ تو ثابت بات ہے کہ جو شخص اختلافی مسائل کا تصنیفہ کتاب و سنت کی طرف نہ لے کر جائے وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جھگڑوں میں اور اختلافات میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف فیصلہ لانا اور اس کی طرف رجوع کرنا یہی بہتر ہے، اور یہی نیک انجام اور خوش آئند ہے، اور یہی اچھے بدلے دلانے والا کام ہے۔ بہت اچھے اجزاء کا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے ثواب ہیں، یعنی اطاعت رسول ہی ضمانت نجات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے رسول کی تابعداری اس کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتی ہے۔ منصب رسالت تو یہی ہے کہ اس کے سبھی احکامات کو اللہ کے احکام سمجھا جائے۔ وجاہت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت و مشیت پر موقوف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عاصی اور خطا کاروں کو ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ ان کی طرف رجوع کرے گا، انہیں بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ ابو منصور صباغ نے اپنی کتاب میں جس میں مشہور قصے لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عتبہ کا بیان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اعرابی کہنے لگا کہ میں نے قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 62 کو سنا ہے اور آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کروں۔ پھر اس نے کچھ اشعار اس طرح عرض کیے کہ جن جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئی ہے اور ان کی خوشبو سے وہ میدان اور ٹیلے مہک اٹھے ہیں، اب ان تمام میں سے بہترین ہستی میری جان اس قبر پر صدقے ہو جس کا ساکن تو ہے، جس میں پارسائی سخاوت اور کرم ہے۔ پھر اعرابی تو لوٹ گیا، اور عتبہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ جا اس اعرابی کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان کا حمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام امور میں اللہ کے اور اس کے آخر الزمان افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا حاکم نہ مان لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم، ہر فیصلے، ہر سنت اور ہر حدیث کو قابل قبول اور حق سری تسلیم نہ کر لے، دل کو اور جسم کو یکسر تابع رسول نہ بنا دے۔ غرض جو بھی ظاہر و باطن، چھوٹے بڑے کام، سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اصول حاصل سمجھے وہی مومن ہے۔ اور پھر فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا کرو، اپنے دل میں ناپسندیدگی نہ لاؤ، تسلیم کلی تمام احادیث کے ساتھ رہے، نہ تو احادیث کے ماننے سے رکیں نہ انہیں بے اثر کرنے کے اسباب ڈھونڈیں،
نہ इनके मर्तबा की किसी और चीज़ को समझे, न इनकी तरदीद करे और ना इनका मुकाबला करे और ना ही इनके तस्लीम करने में कोई झगड़ा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई साबी ईमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को इस चीज़ का ताबे न बना दे जिसे मैं लाया हूँ। सही बुखारी शरीफ में है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किसी शख्स से नालियों के बाग में पानी लेने के बारे में झगड़ा हुआ। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर तुम पानी पिलाओ, इसके बाद पानी को अंसारी के बाग में जाने दो। इस पर अंसारी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो आपकी फूफी के बेटे हैं। ये सुनकर आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया और फरमाया, ज़ुबैर तुम पानी पिला लो, फिर पानी को रोके रखो यहाँ तक कि बाग की दीवारों तक पहुँच जाए, फिर अपने पड़ोसी की तरफ छोड़ दो। क्योंकि पहले तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी सूरत निकाली थी कि जिसमें ज़ुबैर को तकलीफ ना हो और अंसारी को भी कुशादगी हो जाए, लेकिन जब अंसारी ने अपने हक में बेहतर न समझा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर को इनका पूरा हक दिलवा दिया। मुसन्नद अहमद की एक और मुरसल हदीस में है कि ये अंसारी बदरी थे। इन दोनों में झगड़ा हुआ कि पानी की नहर से पहले ज़ुबैर का खजूरों का बाग पड़ता है, फिर अंसारी का। अंसारी कहते थे कि पानी दोनों बागों में एक साथ आए। इब्न अबी हातिम में है कि ये दोनों दावेदार हज़रत ज़ुबैर और हज़रत हातिब बिन अबू बलता थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला इनमें पहले ये हुआ कि ऊंचे वाला पानी पिला ले, फिर नीचे वाला पानी पिलाए। दूसरी सनद से मरवी है कि दो शख्स रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना झगड़ा लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक वाले के हक में फैसला सुनाया, लेकिन जिसके खिलाफ फैसला था इसने कहा कि मैं राजी नहीं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या चाहते हो? कहा कि मैं हज़रत अबू बकर के पास चला जाता हूँ। दोनों वहाँ पहुँचे। जब वाक़या बयान किया, सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो फरमाया, तुम्हारा फैसला वही है जो हुजूर ने किया। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।